Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Surah At-Taubah, the repentance, information and explanation. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Surah At-Taubah has total of 129 ayahs, and it was revealed in Medina. Name. This surah is known by two names, At-Taubah and Al-Bara'at. It is called At-Taubah because it enunciates the nature of Tawbah, that is repentance, and mentions the conditions of its acceptance. The second name, Barat, that is release, is taken from the first word of the surah, omission of Bismillah. This is the only surah in the Quran to which Bismillah is not prefixed. Though the commentators have given different reasons for this, the correct one, that which has been given by Imam Razi, namely, this is because of the Holy Prophet himself did not dictate it at the beginning of the surah. Therefore, the companions did not prefix it, and their successors followed them. This is a further proof of the fact that utmost care has been taken to keep the Quran intact so that it should remain in its complete and original form. Discourses and period of revelation. This surah comprises three discourses. The first discourse, from verse 1 to 137, was revealed in Zilqad in 9 Hijri or thereabout. As the importance of the subject of this course required its declaration on the occasion of Hajj, the Holy Prophet ﷺ dispatched Hazrat Ali to follow Hazrat Abu Bakr, who had already left for Makkah as a leader of the pilgrims to the Kaaba. He instructed Hazrat Ali to deliver the discourse before the representatives of the different clans of Arabia so as to inform them of the new policy towards the mushriks. The second discourse, given in Ayah 38 to 72, was sent down in Rajab no Hijri, or a little before this, when the Holy Prophet was engaged in making preparations for the campaign of Tabuk. In this discourse, the believers were urged to take active part in jihad, and the shirkers were severely rebuked for holding back their wealth and for hesitation of sacrifice that lives in the way of Allah because of their hypocrisy, weak faith, and negligence. The third discourse, from ayah 73 to 129, was revealed on his return from the campaign of Tabuk. There are some pieces in this discourse that were sent down on different occasions during the same period and were afterwards consolidated by the Holy Prophet into the surah in accordance with inspiration from Allah. But this caused no interruption in its continuity because they dealt with the same subject and formed part of the same series of events. This course warns the hypocrites of their evil deeds and rebukes those believers who had stayed behind in the campaign of Tabuk. Then, after taking them to task, Allah pardons those true believers who had not taken part in the jihad in the way of Allah for one reason or the other. Chronologically, the first discourse should have come last, but being the most important of three in regard to its subject matter, it was placed first in the order of compilation. Historical background. Now let us consider the historical background of the surah.
The series of events that have been discussed in this surah took place after the peace treaty of Hudaybiyah. By this time, one third of Arabia had come under the sway of Islam, which had established itself as a powerful, well organized, and civilized Islamic state. This treaty afforded further opportunities to Islam to spread its influence on the comparatively peaceful atmosphere created by it. After this treaty, two events took place, which led to very important results. Conquest of Arabia. The first was the conquest of Arabia. Holy Prophet was able to send missions among different clans for the propagation of Islam. The result was that during the short period of 2 years, it became such a great power that it made the old order of ignorance feel helpless before it. So much so that the zealous elements from among the Quraysh were so exasperated that they broke the treaty in order to encounter Islam in a decisive combat. But the Holy Prophet took prompt action after the breach so that as not to allow them any opportunity to gather enough force for this. He made a sudden invasion on Makkah in the month of Ramadan 8 Hijri and conquered it. Though this conquest broke the backbone of the order of ignorance, it made still another attack on Islam in the battlefield of Hunain, which proved to be its death knell. The clans of Hawazin, Thaqif, Nor, Jashm, and other gathered their entire forces in battlefield in order to crush the reformative revolution. But they utterly failed in their evil designs. The defeat of ignorance at the Hunain paved the way for making whole of the Arabia the abode of Islam, Darus Salam. The result was that hardly a year had passed after the Battle of Hunain when the major portion of Arabia came within the fold of Islam, and only a few upholders of the old order remained scattered over some corner of the country. The second event that contributed towards making Islam a formidable power was the campaign of Tabuk, which was necessitated by the provocative activities of the Christians living with or near the boundaries of Roman Empire to the north of Arabia. Accordingly, the Holy Prophet with an army of 30,000 marched boldly towards the Roman Empire, but the Romans evaded the encounter. The result was that the power of the Holy Prophet and Islam increased manifold, and deputations from all the corners of Arabia began to wait upon him on on his return from Tabuk in order to offer their allegiance to Islam and obedience to him. The Holy Quran has described this triumph in Surah An-Nasr. When the succor of Allah came and the victory was attained, and you saw people entering the fold of Islam in large numbers. Campaign to Tabuk. The campaign to Tabuk was the result of conflict with the Roman Empire. They had started even before the conquest of Makkah. One of the missions sent after the Treaty of Hudaybiyah to different parts of Arabia visited the clans which lived in the northern areas adjacent to Syria. The majority of these people were Christians who were under the influence of the Roman Empire. Contrary to all the principles of the commonly accepted international law, they killed 15 members of the delegation near a place known as Zatut Talah or Zate Itlah. Only Kaab, only Kaab bin Umair Ghifari, the head of the delegation, succeeded in escaping and reporting the sad incident. Besides this, the Shuranbal bin Amr, the Christian governor of Basra, who was directly under the Roman Caesar, had also put to death Harithi bin Umair, the ambassador of the Holy Prophet, who had been sent to him on a similar minion. These events
convinced the Holy Prophet that a strong action should be taken in order to make the territory adjacent to the Roman Empire safe and secure for the Muslims. Accordingly, the month of Jamadiul Ula, 8 Hijri, had he sent an army of 3,000 towards the Syria border. When this army reached near Man, the Muslims learned that Shurabil was marching with an army of 100,000 to fight with them, and that the Qasr, who himself was at Hims, had sent another army consisting of 100,000 soldiers under his brother Theodore. But in spite of such fearful news, the brave small band of Muslims marched on fearlessly and encountered the big army of Shuranbil at Mutah. And the result of the encounter, in which the Muslims were fighting against fearful odds, the ratio of the two armies was 1 to 33, as very favorable, for the enemy utterly failed to defeat them. This proved very helpful for the propagation of Islam. As a result, those Arabs who were living in a state of semi independence in Syria and near Syria, and the clans of Najd near Iraq, who were under the influence of the Iranian Empire, turned towards Islam and embraced it in thousands. For example, the people of Bani Sulaim, whose chief was Abbas bin Mirdas Sulaimi, Ashjaz, Ghatafan, Zubayan, Fazara, etc., came into the fold of Islam at the same time. Above all, Farwa bin Amrul Jazami, who was the commander of the Arab armies of the Roman Empire, embraced Islam during this time and underwent the trial of his faith in a way that filled the whole territory with wonder. When the Kaiser came to know that Farwa had embraced Islam, he ordered that he should be arrested and brought to his court. Then the Kaiser said to him, "You will have to choose one of the two things. Either give up your Islam and win your liberty and your former rank, and remain the Muslim and face death." He calmly chose Islam and sacrificed his life in the way of the truth. No wonder that such events as these made the Qasr realize the nature of the danger that was threatening his empire from Arabia. Accordingly, in 9 Hijri, he began to make military preparations to avenge the insult he had suffered at Muta. The Ghassanid and the Arab chiefs also began to muster armies under him. When the Holy Prophet, who always had who always kept himself well informed, even the minutest things that could affect the Islamic movement favorably or adversely, came to know that these preparations, he at once understood their meaning. Therefore, without the least hesitation, he decided to fight against the great power of the Qasr. He knew that the show of the slightest weakness would result in the utter failure of the movement, which was facing three great dangers at that time. First, the dying power of ignorance that had almost been crushed in the battlefield of Hunain might revive again. Secondly, the hypocrites of Al Madinah, who were away on the lookout for such an opportunity, might make full use of this to do the great possible harm to it, for they had already made preparations for this, and had though a monk called Abu Amir sent secret message of their evil designs to the Christian king of Ghassan and the Caesar himself. Besides this, they had also built a mosque near Al Madinah for holding secret meetings for this purpose. The third danger was of an attack by Caesar himself, who had already defeated Iran and the other great power of that period and filled with awe the adjacent territories. It is obvious that if all these three elements had been given an opportunity of taking a concerted action against the Muslims, Islam would have lost the fight it had
almost won. This is why, in this case, the Holy Prophet made an open declaration for making preparations for the campaign against the Roman Empire, which was one of the two greatest empires of the world of that period. The declaration was made though all apparent circumstances were against such a decision, for there was a famine in the country and the long awaited crop were about to ripen. The burning heat of the scorching summer season of Arabia was at its height, and there was not enough money for preparations in general and for equipment and conveyance in particular. But in spite of these handicaps, when the Messenger of Allah realized the urgency of the occasion, he took this step, which was to decide whether the mission of the truth was going to survive or perish. The very fact that he made an open declaration for making preparations for such a campaign to Syria against the Roman Empire showed how important it was, for this was contrary to the previous practice. Usually, he took every precaution not to reveal beforehand the direction to which he was going, nor the name of the enemy he was going, nor the name of the enemy whom he was going to attack. Nay, he did not move out of Al Madinah, even in the direction of the campaign. All the parties in Arabia fully realized the grave consequences of this critical decision. The remnants of the lovers of the old order of ignorance were anxiously waiting for the result of the campaign, for they had pinned all their hopes on the defeat of Islam by the Romans. The hypocrites also considered it to be their last chance of crushing the power of Islam by internal rebellion. If the Muslims suffered a defeat in Syria, they had therefore made full use of the mask built by them for hatching plots and had employed all their devices to render the campaign a failure. On the other side, the true believers also realized fully that the fate of the movement for which they had been exerting their utmost for last 22 years was now hanging in the balance. If they showed courage on that critical occasion, the doors of the whole outer world would have would be thrown open for the movement to spread. But if they showed weakness or cowardice, then all the work they had done in Arabia would end in smoke. This is why these lovers of Islam began to make enthusiastic preparations to the campaign. Every one of them tried to surpass the other in making contributions for the provision of equipment for it. Hazrat Usman and Hazrat Abdurrahman bin Auf presented large sums of money for this purpose. Hazrat Umar contributed half of the earnings of his life, and Hazrat Abu Bakr the entire earnings of his life. The indigent companions did not lag behind and presented whatever they could earn by the sweat of their labor, and the women parted with their ornaments. Thousands of volunteers who were filled with the desire of sacrificing their lives for Islam came to the Holy Prophet and requested that arrangements for weapons and conveyance be made for them so that they should join the expedition. Those who could not be provided with these shed tears of sorrow. The scene was so pathetic that it made the Holy Prophet sad because of his inability to arm them. In short, the occasion became the touchstone for discriminating a true believer from the hypocrite. For a lag behind in the campaign meant that the very relationship of a person to Islam was doubtful. Accordingly, whenever a person lagged behind during the journey to Tabuk, the Holy Prophet, on being informed, would spontaneously say, "Leave him alone. If there be any good in him, Allah will again join him with you. And if there be no good in him, then thank Allah that He relieved you of his evil company." In short, the Holy Prophet marched out towards Syria in Rajab 9 Hijri with 30,000 fighters for the cause of Islam.
The conditions in which the expedition was undertaken may be judged from the fact that the number of camels with them was so small that many of them were obliged to walk on the foot and to wait for their turns, for several had to ride at a time on each camel. To add this, there was the burning heat of the desert and the acute shortage of water, but they were richly awarded for their firm resolve and sincere adherence to the cause, and for this perseverance in the face of those great difficulties and obstacles. When they arrived at Tabuk, they learned that Qasr and his allies had withdrawn their troops from the frontier and there was no enemy to fight with. Thus, they won a moral victory that increased their prestige manifold, and that too without shedding a drop of blood. In this connection, it is pertinent to point out that the general impression given by the historians of the campaign of the Holy Prophet about the campaign of Tabuk is not correct. They related the event in a way as if the news of mustering the Roman armies near the Arabian frontier was itself false. The fact is that Qasr had begun to muster his armies, but the Holy Prophet forestalled him and arrived on the scene before he could make full preparations for the invasion. Therefore, believing that discretion is the better part of valor, he withdrew his armies from the frontier, for he had not forgotten that 3,000 fighters for the cause of Islam had rendered helpless his army of 100,000 strong at Muta. He could not, therefore, even with an army of 200,000, dare to fight against an army of 30,000, and that too under the leadership of the Holy Prophet himself. When the Holy Prophet found that Qasr had withdrawn his forces from the frontier, he considered the question whether it would be worthwhile to march in the Syrian territory or to halt at Tabuk and turn his moral victory to political and strategical advantage. He decided on the later course and made a halt for 20 days at Tabuk. During this time, he brought pressure on the small states that lay between Roman Empire and the Islamic State and were at that time under the influence of the Romans, and subdued and make them the tributaries of Islamic State. For instance, some Christian chiefs, Uqadir bin Abdul Malik Kindi of Dumatul Jadal, Johanna bin Duba of Allah, and the chiefs of Makna, Jarba, and Azruh also submitted and agreed to pay jizya to the Islamic State of Al Madinah. As a result of this, the boundaries of the Islamic State were extended right up to the Roman Empire, and majority of the Arab clans who were being used by Qasr against Arabia became the allies of the Muslims against the Romans. Above all, the moral victory of Tabuk afforded a golden opportunity to the Muslims to strengthen their hold in Arabia before entering into a long conflict with the Romans. For it broke the back of those who had still been expecting that the old order of ignorance might revive in the near future. Whether they were the open upholders of shirk or the hypocrites who were hiding their shirk under the garb of Islam, the majority of such people were compelled by the force of circumstances to enter into the fold of Islam and at least make it possible for their descendants to become true Muslims. After this, a mere impotent minority of the upholders of old order were left in the field. But it could not stand in the way of Islamic revolution, for the perfection of which Allah had sent his messenger. Problems of the period. If we keep in view preceding background, we can easily find out the problems that were confronting the community at that time. They were: 1, to make the whole of Arabia a perfect Darul Islam; 2, to extend the influence of Islam to the adjoining countries; 3, to crush the mischiefs of the hypocrites; and 4, to prepare the Muslims for jihad against the non Muslim world. 1. Now,
that the administration of whole of Arabia came under the hands of the believers and all the opposing powers had become helpless. It was necessary to make a clear declaration of that policy which was to be adopted to make her perfect Darul Islam. Therefore, the following measures were adopted. 1. A clear declaration was made that all the treaties with mushriks were abolished and the Muslims would be released from the treaty obligations with them after a respite of 4 months. Verses 1 to 3. This declaration was necessary for uprooting completely the system of life based on shirk and to make Arabia exclusively the center of Islam so that it should not in any way interfere with the spirit of Islam nor become an internal danger for it. 2. A decree was issued at the guardianship of Kaaba which held central position in all the affairs of Arabia, should be wrested from the mushriks and placed permanently in the hands of believers. Verse 12 to 18. That all the customs and practices of the shirk of the era of ignorance should be forcibly abolished, that the mushriks should not be allowed even to come near the house. Ayah 28. This was to eradicate every trace of shirk from the house, and that was dedicated exclusively to the worship of Allah. 3. The evil practice of Nasi, by which they used to tamper with the sacred months in the days of ignorance, was forbidden as the act of kufr. Verse 37. This was also to serve as an example of Muslims for eradicating every vestige of the customs of ignorance from the life of Arabia and afterwards from the lives of the Muslims everywhere. 2. In order to enable the Muslims to extend the influence of Islam outside Arabia, they were enjoined to crush with sword the non Muslim powers and to force them to accept the sovereignty of the Islamic State. As the great Roman and Iranian empires were the biggest hindrances in the way, a conflict with them was inevitable. The object of jihad was not to coerce them to accept Islam, they were free to accept or not to accept it, but to prevent them from thrustling forcibly their deviations upon others and the coming generations. The Muslims were enjoined to tolerate their misguidance only to the extent that they might have the freedom to remain misguided. If they close be so, provided they had paid jizya, verse 29, as a sign of their subjugation to the Islamic State. Para 3. The third important problem was to crush the mischiefs of the hypocrites, who had hitherto been tolerated in spite of their flagrant crimes. Now that there was practically no pressure upon them from the outside, the Muslims were enjoined to treat them openly as disbelievers. Verse 73. Accordingly, the Holy Prophet set on fire the houses of Swalim, where the hypocrites used to gather for consultations in order to dissuade the people from joining the expedition to Tabuk. Likewise, on his return from Tabuk, he ordered to pull down and burn the mosque that had been built to serve as a cover for the hypocrites for hatching plots against true believers. 4. In order to prepare Muslims for jihad against the whole non Muslim world, it was necessary to cure them even of that slight weakness of faith from which they were still suffering. For there could be no greater internal danger to the Islamic community than the weakness of faith, especially where it was going to engage itself single handed in a conflict with the whole non Muslim world. That is why those people who had lagged behind in the campaign to Tabuk or had shown the least negligence were severely taken to task and were considered as hypocrites. And if they had no plausible excuse for not fulfilling that obligation, moreover, a clear declaration was made that in future the sole, the sole criterion of a Muslim faith shall be the shall be the exertions he makes
for the uplift of the word of Allah and the role he plays in the conflict between the Islam and Kufr. Therefore, if anyone will show any hesitation in sacrificing his life, money, time, and energies, his faith shall not be regarded as genuine. Verses 81 to 96. If the above mentioned important points are kept in view during the study of this surah, it will facilitate the understanding of its content. Subject: the problems of peace and war. In continuation to Surah Anfal, this surah also deals with the problem of peace and war and bases the theme on the Tabuk expedition, topics and their interconnection. This portion deals with the sanctity of treaties and laid down principles, rules, and regulations which must be kept in view before breaking them, in case other party does not observe them sincerely. From verse 1 to 12. In this portion, the Muslims have been urged to fight in the way of Allah with the Mushriks Arabs, the Jews, and the Christians, who were duly warned of the consequence of their mischievous and inimical behavior. Ayah 13 to 37. In this discourse, the Muslims have been told clearly and explicitly that they will inherit the rewards promised by Allah if they take active part in the conflict with Kufr, for that is the criterion which distinguishes true Muslims from hypocrites. Therefore, true Muslims should take active part in jihad without minding dangers, obstacles, difficulties, temptations, and the like. Ayah 38 to 72. This portion deals with the problems of hypocrites and lays down rules and regulations governing the treatment that should be meted out to them and pointed out their distinctive marks from true Muslims. Ayah 73 to 90. This portion deals with the case of those who remained behind and did not accompany the Holy Prophet for jihad to Tabuk. For this purpose, they have been separated in different categories, and that is the disabled, the sick, and indigent, and the hypocrites, the believers who realize their guilt and punish themselves before the return of Holy Prophet from Tabuk, and those who confess their errors. Their cases have been dealt with in accordance with the nature and extent of their offense. Ayah 91 to 110. In order to make their noble qualities look all the more conspicuous and dignified by contrast, the characteristics of the believers had been mentioned, and they have been reassured that Allah, the sovereign of the universe, is their helper and guardian. Accordingly, because of their sincerity, he has forgiven the three believers who did not take part in the expedition. Ayah 111 to 118. In the concluding portion, general instructions have been given to the believers for their guidance. Ayah 119 to 127. This is the conclusion. Follow the messenger who is gentle and compassionate and your greatest well wisher, and trust Allah, the Lord of the universe. Ayah 128 129. और ख़वातीन हज़रात, अब ये तशरीह और मालूमात सूरह तौबा के बारे में उर्दू में सूरह अत-तौबा की 129 आयात हैं और ये मदीना में नाजिल हुई। नाम, ये सूरह दो नामों से मशहूर है, एक अत-तौबा और दूसरा अल-बरात। तौबा इस लिहाज से है कि इसमें एक जगह बाज अहले ईमान के कसूरों की माफ़ी का जिक्र है, और बरात इस लिहाज से कि इसके आगाज़ में मुशरिकीन से बरी ज़िम्मा होने का ऐलान है। बिस्मिल्लाह ना लिखने की वजह।
اس سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن نہیں لکھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی ہے۔ اس کے متعدد وجوہ مفسرین نے بیان کیے ہیں، جس میں بہت کچھ اختلاف ہے، مگر صحیح بات وہی ہے جو امام رازی نے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی اور بعد کے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے رہے۔ یہ اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ قرآن پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کا توں لینے اور جیسا دیا گیا تھا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط اور اہتمام سے کام لیا۔ زمانہ نزول اور اجزائے سورہ، یہ سورہ 3 تقریروں پر مشتمل ہے۔ پہلی تقریر آغاز سورہ سے 5ویں رکوع کے آخر تک چلتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول ذی العقد سن 9 ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حضرت ابو بکر کو امیر الحاج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ تقریر نازل ہوئی، اور حضور نے فوراً سیدنا علی علیہ السلام کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اجتماع میں اسے سنائیں اور اس کے مطابق جو طرز عمل تجویز کیا گیا تھا اس کا اعلان کر دیں۔ دوسری تقریر رکوع 6 کی ابتدا سے رکوع 9 کے اختتام پر چلتی ہے، اور یہ رجب 9 ہجری یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے کہ جو نفاق یا ضعف ایمان یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے راہ خدا میں جان و مال کا زیاں برداشت کرنے سے جی چرا رہے تھے۔ تیسری تقریر رکوع 10 سے شروع ہو کر سورہ کے ساتھ ختم ہوتی ہے، اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی، اور اس میں متعدد ٹکڑے ایسے بھی ہیں جو انہی ایام میں مختلف مواقع پر اترے، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ الہی سے ان سب کو یکجا کر کے ایک سلسلہ تقریر میں منسلک کر دیا۔ مگر چونکہ وہ ایک ہی مضمون اور ایک ہی سلسلہ واقعات سے متعلق ہیں، اس لیے ربط تقریر میں کہیں خلل نہیں پایا جاتا ہے۔ اس میں منافقین کی حرکات پر تنبیہ، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں پر زجر و توبخ اور ان صادق الایمان لوگوں پر ملامت کے ساتھ معافی کا اعلان ہے جو اپنے ایمان میں سچے تو تھے مگر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے باز رہے تھے۔ نزول ترتیب کے لحاظ سے پہلی تقریر سب سے آخر میں آنی چاہیے تھی، لیکن مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے وہی سب سے مقدم تھی، اس لیے مصحف کی تعریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے رکھا اور بقیہ دونوں تقریروں کو مؤخر کر دیا۔ تاریخی پس منظر، زمانہ نزول کی تعین کے بعد ہمیں اس صورت کے تاریخی پس منظر پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ جس سلسلہ واقعات سے اس کے مضامین کا تعلق ہے اس کی ابتدا صلح حدیبیہ سے ہوتی ہے۔ حدیبیہ تک 6 سال کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ اس شکل میں رونما ہو چکا تھا کہ عرب کے تقریباً 1/3 حصہ میں اسلام ایک منظم سوسائٹی کا دین، ایک مکمل تہذیب و تمدن اور ایک قابل با اختیار ریاست بن گیا تھا۔ حدیبیہ کی صلح جب واقع ہوئی تو اس دین کو یہ موقع بھی حاصل ہو گیا تھا کہ اپنے اثرات نسبتاً زیادہ امن و اطمینان کے ماحول میں ہر چہار طرف پھیلا سکے، اور اس کے بعد واقعات کی رفتار نے 2 بڑے راستے اختیار کیے جو آگے چل کر نہایت اہم نتائج پر منتہی ہوئے۔ ان میں سے ایک کا تعلق عرب سے تھا اور دوسرے کا تعلق سلطنت روم سے۔ عرب کی تسخیر، عرب میں حدیبیہ کے بعد دعوت و تبلیغ اور استحکام قوت کی جو تدبیریں اختیار کی گئیں ان کی بدولت 2 سال کے اندر ہی اسلام کا دائرہ اثر اتنا پھیل گیا اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلے میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ آخرکار جب قریش کے زیادہ تر پرجوش عناصر نے بازی ہرتی دیکھی تو انہیں یار ضبط نہ رہا اور انہوں نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا، اور وہ اس بندش سے آزاد ہو کر اسلام سے ایک آخری فیصلہ کن مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عہد شکنی کے بعد ان کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہ دیا۔
اور اچانک مکہ پر حملہ کر کے رمضان 8 ہجری میں اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد قدیم جاہلی نظام نے آخری حرکت مذبوحی جنین کے میدان میں کہ جہاں حوازن، تکیف، نصرہ، جسم اور بعض دوسرے جاہلیت پرست قبائل نے اپنی ساری طاقت لا کر جھونک دی تاکہ اس اصلاحی انقلاب کو روکیں جو فتح مکہ کے بعد تکمیل کے مرحلے پر پہنچ چکا تھا۔ لیکن یہ حرکت بھی ناکام ہوئی اور حنین کی شکست کے ساتھ عرب کی قسمت کا قطعی فیصلہ ہو گیا۔ تو اسے اب دارالاسلام بن کر رہنا ہے۔ اس واقعے پر پورا 1 سال بھی نہ گزرنے پایا کہ عرب کا بیشتر حصہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اور نظام جاہلیت کے صرف چند پروگندا عناصر ملک کے مختلف گوشوں میں باقی رہ گئے۔ اس نتیجے کے بعد کمال حد تک پہنچنے میں ان واقعات سے اور زیادہ مدد ملی جو شمال میں سلطنت روم کی سرحد پر اس زمانے میں پیش آ رہے تھے۔ وہاں جس جرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا زبردست لشکر لے کر گئے اور رومیوں نے آپ کے مقابلے پر آنے سے پہلو تہی کر کے جو کمزوری دکھائی، اس نے تمام عرب اور آپ کے دین کی دھاک بٹھا دی، اور اس کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ تبوک سے واپس آتے ہی حضور کے پاس عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد آنا شروع ہو گئے اور وہ اسلام اور اطاعت کا اقرار کرنے لگے۔ چنانچہ اس کیفیت کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہوئی اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ غزوہ تبوک۔ رومی سلطنت کے ساتھ کشمکش کی ابتدا فتح مکہ سے پہلے ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے جو وفود عرب کے مختلف حصوں میں بھیجے تھے، ان میں سے ایک شمال کی طرف سرحد شام سے متصل قبائل میں بھی گیا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر عیسائی اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ ان لوگوں نے ذات طلح یا ذات اطلاع کے مقام پر اس وفد کے 15 آدمیوں کو قتل کر دیا اور صرف رئیس وفد کعبہ بن عمیر غفاری بچ کر واپس آئے۔ اس زمانے میں حضور نے بصرہ کے رئیس شرجیل بن عمرو کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا تھا، مگر اس نے آپ کے ایلچی حارث بن عمیر کو قتل کر دیا۔ یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست قیصر روم کے احکام کا تابع تھا۔ ان وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں 3,000 مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف بھیجی تاکہ آئندہ کے لیے یہ علاقہ مسلمانوں کے لیے پرامن ہو جائے اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کو بے زور سمجھ کر ان پر زیادتی کرنے کی جرات نہ کریں۔ یہ فوج جب معان کے قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ شرجیل بن عمرو 1,00,000 کا لشکر لے کر مقابلے پر آ رہا ہے۔ خود قیصر روم ہمس کے مقام پر موجود ہے اور اس نے اپنی تھیوڈور کی قیادت میں 1,00,000 کی مزید فوج روانہ کی ہے۔ لیکن ان خوفناک اطلاعات کے باوجود 3,000 سرفروشوں کا یہ مختصر دستہ آگے بڑھتا چلا گیا اور موتا کے مقام پر شرجیل کی 1,00,000 فوج سے جا ٹکرایا۔ اس تحور کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجاہدین اسلام بالکل پست ہو جاتے، لیکن سارا عرب اور تمام شرق اوسط یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ 1 اور 33 کے اس مقابلے میں بھی کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے۔ یہی چیز تھی جس نے شام اور اس سے متصل رہنے والے نیم آزاد عربی قبائل کو، بلکہ عراق کے قریب رہنے والے نجدی قبائل کو بھی جو کسریٰ کے زیر اثر تھے، اسلام کی طرف متوجہ کر دیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ بنی سلیم، جس کے سردار عباس بن مراد سلمی تھے، اور اشجع اور غطفان اور زبیان اور فزارہ کے لوگ اس زمانے میں داخل اسلام ہوئے۔ اسی زمانے میں سلطنت روم کی عربی فوجوں کا ایک کمانڈر فروہ بن عمرو الجزامی مسلمان ہوا، جس نے اپنے ایمان کا ایسا زبردست ثبوت دیا کہ گرد و پیش کے سارے علاقے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ قیصر کو جب فردا کے قبول اسلام کی اطلاع ملی تو اس نے انہیں گرفتار کرا کے اپنے دربار میں بلوایا اور ان سے کہا
کہ دو چیزوں میں سے ایک کو منتخب کر لو، یا ترک اسلام جس کا نتیجہ میں تم کو نہ صرف جس کے نتیجے میں تم کو نہ صرف رہا کیا جائے گا بلکہ تمہیں اپنے عہدے پر بھی بحال کر دیا جائے گا، یا اسلام جس کے نتیجے میں تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ انہوں نے ٹھنڈے دل سے اسلام کو چن لیا اور راہ حق میں جان دے دی۔ یہی واقعات تھے جنہوں نے کیسر کو اس خطرے کی حقیقی اہمیت محسوس کرائی جو عرب سے اٹھ کر اس کی سلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسرے ہی سال کیسر نے مسلمانوں کو غزوہ موتا کی سزا دینے کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دیں، اور اس کے ماتحت عیسائی اور دوسرے عرب سردار فوجیں اکٹھی کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بے خبر نہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر نہ تھے۔ آپ پر وقت ہر اس چھوٹی سی چھوٹی بات سے بھی خبردار رہتے تھے جس کا اسلامی تحریک پر کچھ بھی موافق یا مخالف اثر پڑتا ہو۔ آپ نے ان تیاریوں کے معنی فوری سمجھ لیے اور بغیر کسی تأمل کے کیسر کی عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر ذرا برابر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنا بنایا کام بگڑ جاتا۔ ایک طرف عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت جس پر حنین میں آخری ضرب لگائی جا چکی تھی اور پھر جی اٹھتی، اور دوسری طرف عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت جس پر حنین میں اور دوسری طرف مدینہ کے منافقین جو ابو عامر راہب کے واسطے سے اسان کے عیسائی بادشاہ اور خود کیسر کے ساتھ اندرونی سازباد رکھتے تھے، اور جنہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں پر دینداری کا پردہ ڈالنے کے لیے مدینہ سے مستل ہی مسجد زرار تعمیر کر رکھی تھی، بغل میں چھرا گھونپ دیتے۔ سامنے سے کیسر جس کا دبدبہ ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد تمام دور و نزدیک کے علاقوں پر چھا گیا تھا، حملہ آور ہوتا اور ان تین زبردست خطروں کی متحدہ یورش میں اسلام کی جیتی ہوئی بازی یک یک مات کھا جاتی۔ اس لیے باوجود اس کے کہ ملک میں قحط سالی تھی، گرمی کا موسم پورے شباب پر تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھیں، سواریوں اور سر و سامان کا انتظام سخت مشکل تھا، سرمایہ کی بہت کمی تھی، اور دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک کا مقابلہ درپیش تھا۔ خدا کے نبی نے یہ دیکھ کر یہ دعوت حق کے لیے زندگی اور موت کے فیصلے کی گھڑی ہے، اسی حال میں تیاری جنگ کا اعلان کر دیا۔ پہلے تمام غزوات میں تو حضور کا قاعدہ تھا کہ آخر وقت تک کسی کو نہ بتاتے تھے کہ کدھر جانا ہے اور کس سے مقابلہ درپیش ہے، بلکہ مدینے سے نکلنے کے بعد بھی منزل مقصود کی طرف سیدھا راستہ اختیار کرنے کی بجائے پھیر کی راہ سے تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن اس موقع پر آپ نے یہ پردہ بھی نہ رکھا اور صاف صاف بتا دیا کہ روم سے مقابلہ ہے اور شام کی طرف جانا ہے۔ اس موقع کی نزاکت کو عرب میں سب ہی محسوس کر رہے تھے۔ جاہلیت قدیمیہ کے بچے کچے عاشقوں کے لیے یہ ایک آخری شعاع تھی، اور روم و اسلام کی اس ٹکر کے نتیجے پر وہ بے چینی کے ساتھ نگاہیں لگائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ خود بھی مانتے تھے کہ اس کے بعد پھر کہیں سے امید کی جھلک نہیں دکھائی دیتی ہے۔ منافقین نے بھی اپنی آخری بازی اس پر لگا دی تھی، اور وہ اپنی مسجد زرار بنا کر اس انتظار میں تھے کہ شام کی جنگ میں اسلام کی قسمت کا پانسا پلٹے تو ادھر اندرون ملک میں وہ اپنے فتنے کا علم بلند کریں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس مہم کو ناکام کرنے کے لیے تمام ممکن تدبیریں بھی استعمال کر ڈالیں۔ ادھر مومنین صادقین کو بھی پورا احسان تھا کہ جس تحریک کے لیے 22 سال سے وہ سربکف رہے ہیں، اس وقت اس کی قسمت ترازو میں ہے، اور اس موقع پر جرت دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ اس تحریک کے لیے ساری دنیا پر چھا جانے کا دروازہ کھل جائے، اور کمزوری دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ عرب میں بھی اس کی بساط الٹ جائے۔ چنانچہ اسی احساس کے ساتھ ان فدائیوں حق نے انتہائی جوش و خروش سے جنگ کی تیاری کی۔ سر و سامان کی فراہمی میں ایک نے اپنی بساط سے بڑھ کر حصہ لیا، ہر ایک نے اپنی بساط سے بڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بڑی بڑی رقمیں پیش کی، حضرت عمر نے اپنی عمر بھر کی کمائی کا آدھا حصہ لا کر رکھ دیا، حضرت ابو بکر نے اپنی ساری پونجی نظر کر دی، غریب صحابیوں نے محنت مزدوری کر کے جو کچھ کمایا
لا کر حضر کر دیا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار اتار کر دیے۔ سرفروش والنٹیئرز کے لشکر ہر طرف سے امٹ امٹ کر آنے شروع ہوئے، اور انہوں نے تقاضا کیا کہ اسلحہ اور سواریوں کا انتظام ہو تو ہماری جانیں قربان ہونے کو حاضر ہیں۔ جن کو سواریاں نہ مل سکیں وہ روتے تھے اور اپنے اخلاص کی بےتابیوں کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ رسول پاک کا دل بھر آتا تھا۔ یہ موقع عملاً ایمان اور نفاق کے امتیاز کی کسوٹی بن گیا تھا، حتیٰ کہ اس وقت بھی پیچھے رہ جانے کے معنی یہ تھے کہ اسلام کے ساتھ آدمی کے تعلق کی صداقت ہی متشبہ ہو جائے۔ چنانچہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر جو شخص پیچھے رہ جاتا تھا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیتے تھے، اور جواب میں حضور برجستہ فرماتے تھے کہ دعویٰ دعویٰ فَإِنْ يَكَ فِيهِ غَيْرُ فَصَلِيهِ اللَّهُمْ بِكُمْ وَأَنَا يَكْ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ رَا حُكْمُ اللَّهِ مِهِ۔ جانے دو، اگر اس میں کچھ بھلائی ہے تو اللہ اسے پھر تمہارے ساتھ لا ملائے گا، اور اگر کچھ دوسری حالت ہے تو شکر کرو کہ اللہ نے اس کی جھوٹی رفاقت سے تمہیں خلاصی بخشی۔ رجب 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے، جس میں 10,000 سوار تھے۔ اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس پر گرمی کی شدت اور پانی کی قلت، مگر جس عزم و صادق کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیا، اس کا ثمر تبوک پہنچ کر انہیں تقد مل گیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ کیسر اور اس کے تابعین نے مقابلے پر آنے کی بجائے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹا لی ہیں، اور اب کوئی دشمن موجود نہیں ہے کہ اس سے جنگ کی جائے۔ سیرت نگار بالعموم اس واقعہ کو اس انداز سے لکھ جاتے ہیں کہ گویا وہ خبر ہی سرے سے غلط نکلی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رومی افواج کے اجتماع کے متعلق ملی تھی۔ حالانکہ دراصل واقعہ یہ تھا کہ کیسر نے اجتماع افواج شروع کیا تھا، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے ہی مقابلے پر پہنچ گئے تو اس نے سرحد سے فوجیں ہٹا لینے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا۔ غزوہ موتا میں 3,001 کے مقابلے کی جو شان وہ دیکھ چکا تھا، اس کے بعد اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خود نبی کی قیادت میں جہاں 30,000 فوج آ رہی ہو، وہاں وہ 1,00,000 2,00,000 آدمی لے کر میدان میں آ جاتا۔ کیسر کے یوں طرح دے جانے سے جو اخلاقی فتح حاصل ہوئی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر کافی سمجھا، اور بجائے اس کے تبوک سے آگے بڑھ کر سرحد شام میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے اس بات کو ترجیح دی کہ اس فتح سے انتہائی ممکن سیاسی اور حربی فوائد حاصل کر لیں۔ چنانچہ آپ نے تبوک میں 20 دن ٹھہر کر ان سے بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور دارالاسلام کے درمیان واقع تھیں اور اب تک رومیوں کے زیر اثر ہی تھیں، فوجی دباؤ سے سلطنت اسلامی کا باجگزار اور تابع امر بنا لیا۔ اس سلسلے میں دمتول جندل کے عیسائی رئیس عقید ربن عبد المالک کندی، ایلہ کے عیسائی رئیس یوحنا بن روبا، اور اسی طرح مکنا، جربا اور ازرخ کے نصرانی رؤساء نے بھی جزیہ ادا کر کے مدینہ کی تابعیت قبول کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی حدود اقتدار براہ راست رومی سلطنت کی سرحد تک پہنچ گئے، اور جن عرب قبائل کو کیسرائے روم اب تک عرب کے خلاف استعمال کرتے رہے تھے، اب ان کا بیشتر حصہ رومیوں کے مقابلے پر مسلمانوں کا معاون بن گیا۔ اور پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سلطنت روم کے ساتھ ایک طویل کشمکش میں الجھ جانے سے پہلے اسلام کو عرب پر اپنی گرفت مضبوط کر لینے کا پورا موقع مل گیا۔ تبوک کی اس فتح بلا جنگ نے عرب میں ان لوگوں کی کمر توڑ دی جو اب تک جاہلیت
اور جاہلیت قدیمیہ کے بحال ہونے کی آس لگائے بیٹھے تھے، خواہ وہ اعلانیہ مشرک ہوں یا اسلام کے پردہ میں منافق بنے ہوئے ہوں۔ اس آخری مایوسی نے ان میں سے اکثر و بیشتر کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہنے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لیں، اور اگر خود نعمت ایمانی سے بہرہ ور نہ بھی ہوں تو کم از کم ان کی آئندہ نسلیں بالکل اسلام میں جذب ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ایک برائے نام اقلیت شرک و جاہلیت میں ثابت قدم رہ گئی، وہ اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اس اصلاح انقلاب کی تکمیل میں کچھ بھی مانے نہ ہو سکتی تھی جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا۔ مسائل و مباحثت۔ اس پس منظر کو نگاہ میں رکھنے کے بعد ہم بآسانی ان بڑے بڑے مسائل کا احاطہ کر سکتے ہیں جو اس وقت درپیش تھے اور جن سے سورہ توبہ میں تعرض کیا گیا ہے۔ ایک، اب چونکہ عرب کا نظم و نسق بالکلیہ اہل ایمان کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور تمام مزاحم طاقتیں بے بس ہو چکی تھیں، اس لیے وہ پالیسی واضح طور پر سامنے آ جانی چاہیے تھی جو عرب کو مکمل دارالاسلام بنانے کے لیے اختیار کرنا ضروری تھی، چنانچہ وہ حسب ذیل صورت میں پیش کی گئی ہیں۔ الف، عرب سے شرک کو قطعاً مٹا دیا جائے اور قدیم مشرکانہ نظام کا کلی استحصال کر ڈالا جائے تاکہ مرکز اسلام ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز ہو جائے اور کوئی دوسرا عنصر اس کے اسلامی مزاج میں نہ تو خلل انداز ہو سکے اور نہ کسی خطرے کے موقع پر اندرونی فتنے کا موجب بن سکے۔ اسی غرض کے لیے مشرکین سے برات اور ان کے ساتھ معاہدوں کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔ بے، کعبے کا انتظام اہل ایمان کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد یہ بالکل نامناسب تھا کہ جو گھر خالص خدا کی پرستش کے لیے وقف کیا گیا تھا اس میں بدستور شرک ہوتا رہے اور اس کی تولیت بھی مشرکین کے قبضے میں رہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ آئندہ کعبہ کی تولیت بھی اہل توحید کے قبضہ میں رہنی چاہیے اور بیت اللہ کے حدود میں شرک و جاہلیت کی تمام رسمیں بھی بزور بند کر دینی چاہیے، بلکہ اب مشرکین اس گھر کے قریب پھٹکنے بھی نہ پائیں تاکہ اس بنائے ابراہیمی کے آلودہ شرک ہونے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ جیم، عرب کی تمدنی زندگی میں رسوم جاہلیت کے جو آثار ابھی تک باقی تھے ان کا جدید اسلامی دور میں جاری رہنا کسی طرح درست نہ تھا، اس لیے ان کے استحصال کی طرف توجہ دلائی گئی۔ نسی کا قاعدہ ان رسوم میں سب سے زیادہ بدنما تھا، اس لیے اس پر براہ راست ضرب لگائی گئی اور اسی ضرب سے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ بقیہ آثار جاہلیت کے ساتھ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ دو، عرب میں اسلام کا مشن پایا تکمیل کو پہنچ جانے کے بعد دوسرا اہم مرحلہ جو سامنے تھا وہ یہ تھا کہ عرب کے باہر دین حق کا دائرہ اثر پھیلایا جائے۔ اس معاملے میں روم و ایران کی سیاسی قوت سب سے بڑی سد راہ تھی اور ناگزیر تھا کہ عرب کے کام سے فارغ ہوتے ہی اس سے تصادم ہو۔ نیز آگے چل کر دوسرے غیر مسلم سیاسی و تمدنی نظاموں سے بھی اس طرح سابقہ پیش آنا تھا، اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ عرب کے باہر جو لوگ دین حق کے پیرو نہیں ہیں ان کو خود مختارانہ فرما روائی کو بزور شمشیر ختم کر دو تاکہ ان کے وہ اسلامی اقتدار کے تابع ہو کر رہنا قبول کریں۔ جہاں تک یہ دین حق پر ایمان لانے کا تعلق ہے ان کو اختیار ہے کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خدا کی زمین پر اپنا حکم جاری کریں اور انسانی سوسائٹیوں کی زمانہ کار اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی گمراہیوں کو خلق خدا پر اور ان کی آنے والی نسلوں پر زبردستی مسلط کرتے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ جس آزادی کے استعمال کا انہیں اختیار دیا جا سکتا ہے وہ بس اسی حد تک ہے کہ خود اگر گمراہ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، بشرطے کہ جزیہ دے کر اسلامی اقتدار کے مطیع بنے رہیں۔ تیسرا اہم مرحلہ منافقین کا تھا، جن کا ساتھ اب تک وقتی مصالح کے لحاظ سے چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ کیا جا رہا تھا۔ اب چونکہ بیرونی خطرات کا دباؤ کم ہو گیا تھا بلکہ گویا نہیں رہا تھا، اس لیے حکم دیا گیا کہ آئندہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے
اور وہی سخت برتاؤ ان چھپے ہوئے منکرین حق کے ساتھ بھی ہو جو کھلے منکرین حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی پالیسی تھی جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں سویلم کے گھر سے آگ لگوا دی تھی، جہاں منافقین کا ایک گروہ اس غرض سے جمع ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو شرکت جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کرے، اور اسی پالیسی کے تحت تبوک سے واپس تشریف لاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد زرار کو ڈھانے اور جلا دینے کا حکم دے ڈالا۔ 4، مومنین صادقین میں اب تک جو تھوڑا بہت ذوف عزم باقی تھا اس کا علاج بھی ضروری تھا، کیونکہ اسلام عالمگیر جدوجہد کے مرحلے میں داخل ہونے والا تھا، اور اس مرحلے میں جبکہ اکیلے مسلم عرب کو پوری غیر مسلم دنیا سے ٹکرانا تھا، ذوف ایمان سے بڑھ کر کوئی اندرونی خطرہ اسلامی جماعت کے لیے نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے تبوک کے موقع پر سستی اور کمزوری دکھائی تھی ان کو نہایت شدت کے ساتھ ملامت کی گئی۔ پیچھے رہ جانے والوں کے اس فعل کو کہ وہ بلا عذر معقول پیچھے رہ گئے بجائے خود ایک منافقانہ طرز عمل اور ایمان میں ان کے ناراست ہونے کا ایک بین ثبوت قرار دیا گیا، اور آئندہ کے لیے پوری صفائی کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ اعلاء کلمت اللہ کی جدوجہد اور کفر و اسلام کی کشمکش ہی وہ اصل کسوٹی ہے جس پر مومن کا دعوی ایمان پرکھا جائے گا۔ جو اس آویزش میں اسلام کے لیے جان و مال اور وقت و محنت صرف کرنے سے جی چرائے گا اس کا ایمان معتبر ہی نہ ہوگا، اور اس سے پہلے کثر کی کسی دوسرے مذہبی عمل سے پوری نہ ہو سکے گی۔ ان امور کو نظر میں رکھ کر سورہ توبہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے تمام مضامین بآسانی سمجھ آ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سورہ توبہ کے تینوں سیشن یہاں ختم ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مل کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سوجھ بوجھ عطا کرنے کے لیے ہمیں وہ طاقت عطا کرے، ہمیں وزڈم عطا کرے، اور ہمیں وہ حوصلہ بخشے کہ ہم قرآن پاک کو اپنی زندگیوں پر، اپنے اہل و عیال، اپنے معاشروں، ملکوں اور دنیا کے اوپر صحیح طرح سے لاگو کرنے اور مکمل طور پر لاگو کرنے کا حوصلہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ سب کچھ عطا کرے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہو۔ خواتین و حضرات، اپنے اہل و عیال کا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا پورا خیال رکھیے گا، اور اگلی نشست تک انشاءاللہ اللہ حافظ۔